پتہ ہے میری روڈ ٹو سکسیس کے اندر بھی یہ پورا چیپٹر ہے. کامیاب لوگوں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. کچھ ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے, آپ کسی کا منہ تو بند کر دیں گے 2 منٹ کے لیے کہ ہاں جی وہ گاڑی جون سی ہے جی اس کی بریکیں خراب تھیں یا کچھ اور تھا, وہ بریکیں خراب بھی تھیں تو آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ آپ نے اس کو چیک کرنا تھا یا آپ نے چیک نہیں کیا تھا. اچانک ہی کچھ نہیں ہوتا, بریکیں خراب ہونے سے پہلے بھی کچھ دن جون سی آواز دیتی ہیں ٹائر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جی راہ وہ آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں بریک خراب ہو رہی ہوں مجھے ٹھیک کرا لو, لیکن ہم ان باتوں کو سنتے ہی نہیں ہیں, غور ہی نہیں کرتے. تو یہ ذمہ داری کا جو احساس ہے کہ ہم دوسرے پہ ڈال دیں. آپ نے خود کوئی کیا, آپ نے جناب تیز گاڑی چلاتے ہوئے آپ سے گاڑی رکی نہیں, آپ نے اگلی گاڑی کے اندر مار دیا اور آپ الزام اس کو دے رہے ہیں یا اپنی گاڑی کو بریک کو دے رہے ہیں یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے جلدی سے کیوں لگا دی بریک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, آج کا تھرڈ جو پروورب ہے وہ ہے جی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. بڑے بڑے مزے کے لوگوں کے فیڈ بیک آتے ہیں, بچے جو کہتے ہیں جی ہم نے تو ایسی باتیں کبھی سنی نہیں ہوئی. اب یہ سارا سال پرانے, دہائیاں پرانے, جب سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانے یہ محاورے ایسے چلتے آ رہے ہیں. اور پوری تربیت جو ان سی ان محاوروں کے اوپر کی جاتی تھی. اور بچوں کو آج سے 30-40 سال پہلے لوگ جو ان کو ان سے پوچھیں ان کو ان میں سے کئی محاورے, اور جیسے جیسے آگے ہم آتے گئے ہم یہ محاورے بھولتے گئے اور ہماری تربیت میں سے یہ نکلتے چلے گئے. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, یہ محاورہ ایسے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ اپنا قصور بھی دوسروں پہ ڈال دیں. وہ اپنے دوسری چیزوں کو مثلا خود پہلے محاورے کو دیکھیں, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, کہ جس شخص کو ناچنا نہیں آتا لیکن وہ بلیم کیا کر رہا ہے کہ جی جو فرش تھا وہ ٹیڑھا تھا اس لیے میں صحیح ناچ نہیں پایا. تو اگر آپ انگریزی میں بھی اس کو محاورہ ہے, اے پور ورکر بلیمز ہز ٹولس. ایک جو ناکام کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ٹولس کو الزام دیتا رہتا ہے. اسے خود کچھ کھولنا نہیں آ رہا تو کہے گا میرا ٹول ہی خراب ہے, میری جناب جو اسپینر ہے وہی کام نہیں کر رہا, میرا جو پلاس ہے وہی خراب ہوا ہے. تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی ذمہ داری دوسروں کے اوپر پاس کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میری روڈ ٹو سکسیس کے اندر بھی یہ پورا چیپٹر ہے. کامیاب لوگوں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. کچھ ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے, آپ کسی کا منہ تو بند کر دیں گے 2 منٹ کے لیے کہ ہاں جی وہ گاڑی جون سی ہے جی اس کی بریکیں خراب تھیں یا کچھ اور تھا, وہ بریکیں خراب بھی تھیں تو آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ آپ نے اس کو چیک کرنا تھا یا آپ نے چیک نہیں کیا تھا. اچانک ہی کچھ نہیں ہوتا, بریکیں خراب ہونے سے پہلے بھی کچھ دن جون سی آواز دیتی ہیں ٹائر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جی راہ وہ آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں بریک خراب ہو رہی ہوں مجھے ٹھیک کرا لو, لیکن ہم ان باتوں کو سنتے ہی نہیں ہیں, غور ہی نہیں کرتے. تو یہ ذمہ داری کا جو احساس ہے کہ ہم دوسرے پہ ڈال دیں. آپ نے خود کوئی کیا, آپ نے جناب تیز گاڑی چلاتے ہوئے آپ سے گاڑی رکی نہیں, آپ نے اگلی گاڑی کے اندر مار دیا اور آپ الزام اس کو دے رہے ہیں یا اپنی گاڑی کو بریک کو دے رہے ہیں یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے جلدی سے کیوں لگا دی بریک. تو یہ جو کلچر ہے بلیم کا کلچر یا شرکنگ رسپانسبلٹی کا, اپنی رسپانسبلٹی کو دوسروں کے اوپر پاس کرنے کا کلچر, یا اپنی چیزوں کو نہ کریں اور آپ یہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کے اوپر یا دائیں بائیں دیکھیں کہ یہ کس چیز میں اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہوں, اپنے کرنٹ ایکشن کو کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہوں. تو ہم ایگو کے چکر میں اپنے آپ کو بچا تو لیں گے کسی کو یہ کہہ کے, لیکن جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ تو آ جائے گی. آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں اور آپ کسی جگہ لیٹ پہنچتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ کہیں یار وہ موٹر سائیکل کی چین اتر گئی تھی چین اتر گئی تھی. بھائی اگر آپ کو پتہ ہے آپ 5 منٹ پہلے نکل آتے. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ آپ ہمیشہ کنٹینجنسی رکھی جاتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. چین آپ کی نہ بھی اتری ہو تو کوئی اشارہ بند ہو سکتا ہے, کوئی ٹریفک جام ہو سکتا ہے. تو یہ تو آپ کو زندگی میں ہمیشہ یہ مواقع نظر آئیں گے کہ آپ کہیں نہ کہیں پھنس گئے اور آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پہ الزام دے کے دوسروں کا منہ تو بند کر دیا, لیکن آپ کریں گے کہ آپ اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے, اپنا ہی نقصان کریں گے. کامیاب لوگوں میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی. وہ ہر چیز کو سیریسلی لیتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ ہر چیز میں سے ایک لرننگ اپرچونٹی, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فیل بھی ہوتے ہیں تو وہ فیل نہیں ہوتے, ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں.
وہ اگر آپ فیل ہو جائیں، کسی چیز سے ناکامی آپ کو ملے اور آپ کسی نہ کسی پہ اس کا الزام دے دیں، حالات خراب تھے جی، اکانومی خراب تھی، ملک کا فلانا مسئلہ تھا جی. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں 30 سال سے پاکستان کو ہی برا کہہ رہے ہیں. اگر آپ خود کچھ نہیں کر پائے اور آپ نے باہر چلے گئے ہیں بائی ہوک اور کروک، اور آپ وہاں پہ جا کے جناب اور جابس کرتے رہے اور آپ نے کچھ کر لیا، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان خراب ہے. پاکستان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ آپ کو ہر شعبے میں نظر آتے ہیں. پاکستان سے جانے والے بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو کامیاب ہیں وہ آپ کو پاکستان میں یا وہ لوگ نظر آئیں گے جو بہت کامیاب ہیں، اور وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی اگر آپ نے آپ کام ہے ہر وقت، ہر دور میں، ہر شعبے میں آپ کو ناکامی اور کامیابی کی کہانیاں ایک ہی دور میں نظر آئیں گی. یہ ابھی ایون کہ کووڈ کے ٹائم میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ کئی کمپنیاں، کئی بزنسز بند ہوئے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہیں جو بلین، ابھی چند دنوں پہلے کی یہ خبر تھی کہ فاسٹسٹ ریٹ ہے اس وقت امریکہ میں بلینئر بننے کا. کووڈ کے بعد ایسی اپرچونیٹیز آ چکی ہیں. تو حساب سے رہ کہ جن لوگوں کو جو دوسرے پہ ڈال دیں گے وہ تو آرام سے بیٹھ جائیں گے، لیکن الٹیمیٹ نقصان تو نہیں کا ہے. لیکن جو ذمہ داری قبول کر لے گا کہ نہیں میں نے خود کچھ کرنا ہے، ملک کے حالات تو ایسے ہی ہیں، یا اب یہ دنیا تو بدل گئی، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو سلوشن مل جائے گا اور وہ کامیابی کے راستے پہ کہیں نہ کہیں اس کو راستہ نظر آ جائے گا اور اس راستے پہ چلے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ جو محاورہ ہے یہ بچوں کو بتائیں، کیونکہ جب آپ بچوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں تو یہ ان کے جب لاشعور میں بیٹھتی ہیں تو کل کو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے اور اس پہ اگر آپ پراپرلی ایمبیڈ کر دیتے ہیں تو کل کو اس بچے کے ساتھ جو ہوگا وہ 2 دفعہ سوچے گا کہ میں نے الزام دینا ہے یا میں نے الزام لینا ہے، میں نے اپنی ذات پہ ڈالنا ہے یا میں نے کسی اور کو دینا ہے. لیکن ہوگی یہ رہا ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، محلے والے، ہمسائے، دوست یار، وہ ایسے ہی ہیں جو دوسروں پہ الزام ڈال رہے ہیں. تو اس نے خود تو کچھ سیکھا نہیں، اس نے لوگوں کو دیکھ کے یہ رویہ اپنا لیا ہے. تو جب یہ اس کی اس رویہ جو اس نے دنیا میں دیکھنا ہے اس سے کاؤنٹر ایک چیز اس کے دماغ میں ایمبیڈ ہوئی ہوگی تو کم از کم وہ ریسسٹ ضرور کرے گی. نہیں یار میری بھی غلطی تھی، نہیں یار مجھے بھی یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں یار مجھے بھی یہ سوچنا چاہیے تھا، مجھے بھی اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے تھی. تو یہ ہے جناب آج کا تیسرا محاورہ، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا.